السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ صدقہ فطر کے مختصر احکام کے بارے میں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے اختتام پر تمام مسلمانوں پر ایک فریضہ عائد کیا گیا ہے جسے زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، فطرہ یا فطرانہ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر نکالنے کا حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان پر صدقہ فطر نکالنا، زکوٰۃ الفطر نکالنا فرض ہے، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، سب پر زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی واجب اور ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے، ایک سا کھجور یا ایک سا جو غلام اور آزاد پر، مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر، اور آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ تو اس حدیث سے یہی ثابت ہوا کہ زکوٰۃ الفطر نکالنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو۔ زکوٰۃ الفطر نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے دوستو، احادیث میں زکوٰۃ الفطر نکالنے کے دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے دار سے ہونے والی غلطیوں اور لغو باتوں سے پاکی کا ذریعہ، صدقہ فطر نکالنا پاکی کا ذریعہ۔ دوسرا مقصد ہے کہ عید کے دن غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور ان کے لیے خوراک کی فراہمی مقصود ہے۔ اور اس کا ذکر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار پر روزے کو بیہودہ گوئی اور فحش کلامی سے پاک کرنے اور غربا اور مساکین کی خوراک مہیا کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر فرض کیا، زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ زکوٰۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ یعنی کتنی مقدار فطرہ یا فطرانہ نکالا جائے؟ تو میرے دوستو، ہر گھر کا ذمہ دار جو ہے، جو ہر گھر کا گارجن ہے، جو ہر گھر کا ولی ہے، اپنے گھر کے ہر فرد کی جانب سے ایک سا زکوٰۃ الفطر نکالے، ایک سا جو تقریباً 3.25 کلو گرام یا 3 کلو گرام ہوتا ہے، ہر فرد کی جانب سے ایک سا یعنی 3 کلو گرام تقریباً زکوٰۃ الفطر نکالنا۔ زکوٰۃ الفطر میں کیا چیز نکالی جائے؟ میرے دوستو، ملک اور علاقے میں اناج اور غلے کی جنس سے وہ چیز جو بطور غذا سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہو، جیسے چاول اور گیہوں، یہ زکوٰۃ الفطر میں نکالنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور یا ایک سا جو فرض قرار دیا، تو جس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اناج اور غلہ کی جنس سے وہ چیز جو بطور غذا سب سے زیادہ علاقے میں استعمال کی جاتی ہو، اس اناج اور غلے کی جنس سے زکوٰۃ الفطر نکالنا چاہیے، جیسے چاول اور گیہوں یا کھجور وغیرہ۔ زکوٰۃ الفطر نکالنے کا وقت کیا ہے میرے دوستو؟ زکوٰۃ الفطر نکالنے کا 2 وقت ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے زکوٰۃ الفطر نکالی جائے، یہ افضل وقت ہے۔ اور جائز وقت کیا ہے کہ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی نکالنا جائز ہے، لیکن اس سے پہلے نکالنا صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اور دوسری حدیث میں من اداها قبل الصلاة فهي زکوۃ مقبولہ، جس شخص نے نماز عید کے لیے جانے سے پہلے فطرہ ادا کر دیا تو اس کی زکوٰۃ مقبول ہے، اور جس شخص نے نماز کے بعد ادا کیا تو اس کی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ افضل وقت یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز جانے سے پہلے تک فطرہ نکال دیا جانا چاہیے، اور جائز وقت یہ ہے جیسا کہ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا جائز اور درست ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے حقدار کون ہیں، یعنی کن کو فطرہ اور فطرانہ دیا جائے؟ تو میرے دوستو، زکوٰۃ الفطر کے حقدار صرف فقراء اور مساکین ہیں۔ جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، وہی زکوٰۃ الفطر کا حقدار ہے۔ اور علماء کرام کے یہاں فقیر اور مسکین کی ایک تعریف یہ بیان کی گئی ہے، فقیر اور مسکین کی تعریف میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ایک تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس اس کے گھر خرچ اور ضروریات کے آدھا سے بھی کم مال ہو۔ جیسے کسی کا نارمل خرچ 100 روپے ہے اور اس کے پاس صرف 40 روپے ہی ہوں تو فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اس کے گھر خرچ اور ضروریات کے نصف سے زائد مال ہو، جیسے کسی کا نارمل خرچ 100 روپے ہے اور اس کے پاس صرف 60 روپے ہوں تو مسکین ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر کے حقدار صرف اور صرف فقراء اور مساکین ہیں۔ میرے دوستو، زکوٰۃ الفطر نکالتے ہوئے یا فطرہ ادا کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ فطرہ اناج اور غلے کی بہترین اور عمدہ قسم سے نکالنا چاہیے، گھٹیا اور ردی چیز نکالنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گھر یا فرد کا پورا فطرہ صرف ایک ہی مستحق شخص کو دیا جا سکتا ہے یا پھر حسب ضرورت مختلف حقداروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے فطرہ نکال کر مستحقین تک پہنچا دینا چاہیے۔ اگر عید کے بعد کوئی فطرہ نکالے گا تو وہ عام صدقات میں شمار ہوگا، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ افضل یہ ہے کہ آدمی جہاں رہتا ہو اسی جگہ فطرہ نکالے، لیکن اگر وہاں مستحقین نہ ہوں یا کوئی اور مصلحت ہو تو دوسری جگہ فطرہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔